حدیث نمبر ہے 913 913. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن معاویة بن حیدة قال قلت یا رسول اللہ ما حق زوجة احدنا علی. حضرت معاویہ بن حیدہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم پر اپنی بیویوں کے کیا حق ہے؟ ما حق زوجتی احدنا علیہ، ہم میں سے کسی بھی آدمی کی بیوی کا اس کے اوپر کیا حق ہوتا ہے، یعنی بیوی کے کیا رائٹس ہوتے ہیں. قال ان تطعمها اذا طعمت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب کبھی تو کھائے تو اپنے بیوی کو بھی کھلائے. وتکسوها اذا اکتسیت او اکتسبت، اور تو اس کو پہنائے جب تو خود اپنے لیے کچھ خریدے، خود اپنے لیے کچھ کپڑا خریدے تو اس کے لیے بھی خریدے. او اکتسبت، یا جب کبھی تو پیسہ کمائے تو اس کے لیے کچھ کپڑا خریدے. ولا تضرب الوجہ، اور کبھی اس کے چہرے پر نہ مارنا. ولا تقبح، اور کبھی اس کو برا برے الفاظ اس کو نہیں کہنا. ولا تہجر الا فی البیت، اور اس سے قطع تعلقی نہیں کرنا سوائے گھر کے اندر، یعنی بات بند کر رہے ہیں اور اگر کسی وجہ سے بیوی سے ناراض ہوئے تو گھر چھوڑ کر چلے جانے کی اجازت نہیں ہے، یا اس کو گھر سے باہر کر دے رہے ہیں یا خود گھر چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں. فرماتے ہیں ولا تہجر الا فی البیت، اگر قطع تعلقی کرتے ہیں کچھ ناراضگی کے اظہار کے لیے تو گھر کے اندر ہی قطع تعلقی کرنا ہوتا. ٹھیک ہے، چھوڑ کر چلے جانا یہ چیز صحیح نہیں ہوتی. اب اس میں تو طعمها اذا طعمت سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ عام طور پہ جس کو شیخ الاسلام بھی اکثر یہ بات یاد دلاتے ہیں کہ مرد حضرات کا یہ معاملہ رہتا ہے کہ وہ آنا جانا جاب وغیرہ کے ضمن میں کچھ نہ کچھ باہر سے، اور یعنی آج کے دور میں ادھر سے ادھر سے ان کا کھانے کا ٹیسٹ بدل کر کھانے کا ان کا اتفاق زیادہ ہوتا ہے. اس کے برخلاف خواتین کو یہ موقع کم ملتا ہے مردوں کے مقابل میں. اگر شوہر باہر سے کوئی چیز کھاتا ہے تو بہتر رہتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ اپنے وائف کے لیے اور اپنی فیملی کے لیے بھی ساتھ میں لا لے، یہ زیادہ اچھا رہتا ہے. وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، اور جو تو اپنے لیے کپڑا خریدے تو پھر اس کے لیے بھی اسے کپڑا خریدنا چاہیے، اسے پہنانا چاہیے، اور یعنی اس کے حق ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، اور چہرے پر نہ مارے. اب یہاں پر ایک بات یہ آتی ہے کہ اگر ضرورت پڑتی ہے اور بات انتہا تک چلے جاتی ہے تو اگر بہت زیادہ ضروری ہو جائے تو شوہر اپنے بیوی کو مار سکتا ہے، لیکن اس کی قاعدہ اتنا ہی ہے کہ ہاتھ سے مار سکتا ہے اور اتنا مار سکتا ہے کہ اس سے نشان نہ آئے. اگر کوئی آدمی چھڑی سے، بیلٹ سے، ہینگر سے، اور جو اس کے ہاتھ میں آتا اس سے مارتا ہے، یا ایسے زور سے مارتا ہے، ہاتھ موڑ دیتا ہے، توڑ دیتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہوتا. جیسا کیا کہتے ہیں ڈومیسٹک وائلنس کہتے ہیں نا، اس میں گھریلو تشدد جو کہتے ہیں، یہ اسلام میں بالکل حرام ہے، اور بلکہ مارنا ہی منع ہے، مارنا ہی نہیں چاہیے. لیکن اگر بہت شدید اس طرح کے حالات ہو جاتے ہیں تو اتنا مار سکتے ہیں کہ جیسا پیٹھ پہ ایک دھپا ایسے دے دیا یا اس طرح سے، جس سے ناراضگی کا اظہار ہو، نہ کہ اس کے ہاتھ پیر توڑنا اور تکلیف دینا، ایسا مراد نہیں ہوتا. اسے ایک ناراضگی کا ایک احساس ہو، اتنا ہو سکتا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں. اور برے الفاظ کہنے کی اجازت نہیں ہے. گالی گلوچ کر رہے ہیں کہ بھئی وہ کیا کرے گی، وہ غریب عورت، وہ تو کہیں جا نہیں سکتی، کسی کو کچھ بول نہیں سکتی، کمزور ہے، جو زبان پہ آیا بولتے جا رہے ہیں. نہیں، گالی گلوچ کرنا اور برے الفاظ کہنے کی اجازت نہیں ہے. اور اگر چھوڑ کر جانا پڑے، یعنی اگر بہت زیادہ ناراضگی بھی اگر ہو جائے، قطع تعلق اگر کرنا ہے تو گھر کے اندر ہی قطع تعلق کر سکتے، بات چیت روک سکتے، اس سے زیادہ کرنے کی اجازت نہیں ہے.